لوڈیوں کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت کیوں دی گئی جبکہ اسلام خود سیکس ڈسپلن کا پرچار کرتا ہے، اور لوڈیوں کی خرید و فروخت کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ ایک تو یہ کہ لوڈیوں کے تصور کو صاف کر لیجئے کہ اسلام میں صرف وہ لوڈی جائز ہے جو خالص اسلامی جہاد کے نتیجے میں پرزنرز آف وار کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی آزاد لڑکی کو، عورت کو پکڑا اور اسے زبردستی جو ہے وہ کہیں بیچ دیا، وہ غلام ہو گئی، یا جیسے کہ امریکہ نے کیا تھا کہ ہزاروں ویسٹ افریقن کنٹریز سے یہ حبشیوں کو پکڑا اور ان کو لے جا کے وہاں پر جو ہے منڈیوں میں بیچ دیا۔ یہ نہیں، یہ جائز، حرام، بالکل حرام۔ البتہ ایسی اگر شکل ہے کہ جنگ ہو رہی ہے آپ کے اور کفار کے مابین، اب اس میں جو پی او ڈبلیوز آ گئے ہیں، دو راستے ہیں، یا تو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھے ہوئے ہوئے، وہ آپ کی معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہو جائے گا، اور پھر ان کی زندگی بھی اب نارمل ہوگی۔ وہاں نہ مرد کے لیے کوئی امکان ہے کہ اس کی جو ہے طبیعت کے اور جنسی تقاضے پورے ہو سکے، نہ عورت کے لیے امکان ہے۔ اس کے لیے اسلام نے تجویز کیا کہ انہیں معاشرے میں تقسیم کر دیا جائے، ڈسپرس کر دیا جائے۔ معاشرے میں جائیں گے وہ کسی کا غلام بن گیا ہے، کسی کی لوڈی بن گئی ہے۔ اب ان کو حکم دیا گیا جو خود کھاتے ہوئے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہوئے انہیں پہناؤ، اور ان سے اگر کوئی سخت کام لینا ہو تو اس میں خود بھی شریک ہو جاؤ۔ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ چونکہ ہم غلام ہیں تو ساری سختی ہم پر ہی ہے۔ اور ان کے لیے بھی پھر یہ کہ نیکی کے کاموں کے اندر یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دینا، یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ کوئی مرد کہتا ہے صاحب میں اتنے 1000 روپے آپ کو دے دوں گا محنت کر کے، کمائی کر کے، آپ مجھے آزاد کر دیں، اسے مکاتبت کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کا معاہدہ قبول کرنا ہوگا۔ پھر وہ لونیاں جو ہے وہ پھر مالکوں کے تصرف میں آتی ہیں۔ وہ منکوحہ بیویاں نہیں ہے، دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں جو ہم نے پڑھ لیا ہے سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، تو یہ دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں، بیویاں ہیں، منکوحہ بیویاں، اور یا پھر جو تمہاری ملک یمین ہو، لونیاں ہوں۔ میں نے بتایا کہ ملک یمین اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو اب وہ ان میں ولد ہے، آپ اسے بیچ نہیں سکتے، وہ اب آپ ہی کے ہاں رہے گی۔ اور جہاں تک اس کے بچے کا تعلق ہے وہ آپ کی منکوحہ بیوی سے جو بچہ ہوگا اس کے بالکل برابر ہوگا، اس کی کوئی بھی حیثیت جو ہے اس سے کمتر نہیں ہے، وہ بچہ آپ کا ہے، آپ کی لوڈی کا نہیں، آپ کا بچہ ہے۔ اسی طرح بچہ چاہے منکوحہ سے ہے تو وہ منکوحہ کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ یہاں تو ابن کے ساتھ بات چلتی ہے، بنت کے ساتھ نہیں چلتی، اس کا باپ کے حوالے سے بات چلتی ہے بات۔ تو اس اعتبار سے حل کیا گیا اس مسئلے کو ایک خاص انداز میں، اور اس انسٹیٹیوشن کو ختم نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں جیسے تدریجاً شراب حرام کر دی گئی، تدریجاً سود حرام کیا گیا، اسے بھی حرام کیا جا سکتا تھا بالآخر، لیکن نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ اس دنیا کے آخری دور میں جس کا اب آغاز ہو رہا ہے، خالص اسلامی جہاد بھی ہوگا، کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی، مقابلے ہوں گے، اور اس میں پرزنرز آف وار کے لیے یہ راستہ جو ہے کھلا رکھا گیا ہے تاکہ اس وقت جو ہے سچویشن صحیح طریقے پر اس کو حل کیا جا سکے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی لوڈی، آپ ہی کی ایک لوڈی بھی ہے اور ایک غلام بھی، آپ ان دونوں کے اندر شادی کرا دیتے ہیں، اب وہ میاں بیوی ہو گئے، اور یہ کہ اب آپ پر حرام ہے وہ بیوی، وہ جو لوڈی ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق نہیں رکھ سکتے، آپ نے اجازت دے دی تو گویا کہ اپنے حق سے آپ دستبردار ہو گئے، آپ نے غلام کے نکاح میں اسے دے دیا۔ اس میں البتہ یہ ہے کہ پھر ان کی اولاد جو ہوگی وہ غلام ہی ہوگی، باپ بھی غلام ہے، ماں بھی غلام ہے، تو اس کی ان کی اولاد غلام ہوگی۔ یہ انہی کی اولادیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنی بلندی تک پہنچی ہے۔ خاندان غلاماں جو ہندوستان میں اسلام کی پہلی حکومت قائم ہوئی، کون تھے؟ قطب الدین ایبک غلام تھا، شمس الدین التتمش غلام تھا، غیاث الدین بلبن